راہ دل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تمام ناظرین کا راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ سراج الدولہ اور بلیک ہول کی سچی کہانی کا ہے۔ سراج الدولہ کو انگریزوں نے بلیک ہول نام سے بدنام کیا ہے۔ آج اس کا سچ پورا آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ کی اس رحم دلی اور انسانی جذبے کا بدلہ دغاباز انگریزوں نے بلیک ہول کی کہانی تراش کر لیا اور نواب کے انسانی و اسلامی کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی، بلکہ ہول کی من گھڑت کہانی اس طرح کی نواب کی فوج نے جب کلکتہ کوٹھی پر قبضہ کیا اور وہاں موجود انگریزوں کی گرفتاری کیا اور نواب کے حکم کو کوٹھی سے بنی ہوئی ایک تنگ و تاریک کوٹری میں تقریباً 146 انگریزوں کو قید کر دیا گیا، جہاں گرمی کی شدت سے دم گھٹ جانے سے 125 قریب انگریزوں کی موت ہو گئی۔ مورخین نے اس واقعے کو خوب نمک مرچ لگا کر بیان کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نواب سراج الدولہ کس قدر غیر انسانی فطرت کا مالک تھا، لیکن زیادہ تر بھارتی محققین تاریخ دا افتراء پردازی مانتے ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ فرضی داستان کمپنی کے اہم کارکن اور نواب کے ہاتھوں جب جاب خشی پانے والے انگریز ہالویل نے بھارت سے جاتے وقت اپنے جہاز میں گھڑی تھی اور وہ وہاں جا کر اپنی کتاب کے ذریعے پورے دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ انگریزوں کو کلکتہ سے نکال باہر کرنے کے بعد سراج الدولہ نے شہر کا نام بدل کر علی پور رکھا اور اپنے ایک ہندو معتمد راجہ مانک چند کو وہاں کا عامل مقرر کیا۔ روانگی کے قلب ہگلی کے کنارے نواب نے دربار کیا، جہاں فرانسیسی کوٹھی اور ڈچ کوٹھی کے سربراہوں نے خاصی بڑی رقمیں نظر کی۔ نواب نے ان کی گزارش پر انہیں پرامن تاریخ پر تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ کلکتہ میں نواب کی کامیابی فوج کشی وقت بہت سے انگریز شہر سے دور ایک غیر آباد مقام پر جا کر چھپ گئے تھے۔ نواب کو اس کی خبر لگ چکی تھی، لیکن اس نے ان بے گھر انگریزوں کو مظلوم اور بے سہارا سمجھ کر کوئی اہمیت نہ دی۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک نوجوان سراج الدولہ انگریز قوم کی فطری چالاکی اور شیطانی فطرت سے واقف نہ تھا۔ یہ مٹھی بھر انگریز مدراس اور دوسرے مقامات پر موجود انگریزی طاقتوں سے رابطے اور اندر ہی اندر نواب کے خلاف سازش کرتے رہے اور ساتھ ساتھ نواب کی خدمت میں بڑی عزیزی اور وفاداری کا اعلان اور اظہار کر کے بانگلہ میں تجارت کرنے کی اجازت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ سراج الدولہ نے انہیں غریب اور حقیر سمجھ کر ان پر رحم کیا، جبکہ یہ انگریز وہاں رہ کر عامل مانک چند اور دوسرے اہم لوگوں کو نواب سے برخاستہ کرنے کی سازشیں انجام دے رہے تھے۔ نواب سراج الدولہ کے بارے میں ایک مورخ کا خیال اس کی قسمت کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر اس نے ان غیر ملکی سازشوں کو جڑ سے ختم کر دیا ہوتا، تو اگر اس نے اس وقت وہیں تمام انگریزوں کو قتل کر دیا ہوتا تو دنیا کا کوئی بھی مورخ اس پر انصافی اور ظلم کا الزام عائد نہیں کرتا۔ کلکتہ کی شکست کے بعد مدراس میں 1800 انگریزوں اور 1300 بھارتیوں کا ایک لشکر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بدنام زمانہ کرنل کلائیو کی سربراہی میں تربیت دیا، جس نے بعد میں اپنی کامیابی شیطانی فطرت سے بھارت کو برطانوی بنانے کی بنیادی کردار ادا کیا اور تاریخ میں لارڈ کلائیو کے نام سے مشہور ہوا۔ کلکتہ میں موجود بظاہر قابل رحم اور حقیر انگریزوں نے وہاں کے عامل دیوان مانک چند کو گمراہ کرنے کی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ یہ کام اتنی چالاکی سے کیا گیا تھا کہ نواب کے جاسوسوں تک کو خبر نہ لگ سکی۔ جس وقت کلائیو کا بیڑا کلکتہ کے ساحل پر پہنچا تو مانک چند کی فوجوں نے فرضی مقابلہ کرنے کے بعد انگریزی فوج کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ مانک چند نے نواب کو پیغام بھیجا کہ اس کی فوج انگریزوں کی زبردست فوج سے مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ انگریزوں نے بڑی آسانی سے تنا اور ہگلی کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ہگلی شہر کو بری طرح لوٹ کر تباہ کر دیا اور سینکڑوں بھارتیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
اس صورتحال میں نواب نے سمجھ لیا تھا کہ اب بےمان انگریزوں سے اپنی سرزمین کو پاک کرنا ہی ہوگا، لیکن کلائیو اور اس کے ساتھی واٹسن کی چالوں کی کو شکار ہونا پڑا۔ کلائیو نے صلح کی دعوت اس انداز میں دی کہ سادہ لوہا سراج الدولہ کو لگا کہ انگریز واقعی صلح کے طلبگار ہے۔ نواب کے کئی قریبی لوگ جو اب ترپردہ انگریزوں کے وفادار بن چکے تھے، انہوں نے نواب کی صلح پسندی کو محض کیا۔ کلائیو اور دوستی کے نام پر مذاکرات کے بہانے نواب کو کلکتہ بلا کر دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ رکھا تھا۔ نواب صلح صفائی کے لیے کلکتہ کے قریب آ کر خیمہ زن ہوا تو رات کے اندھیرے میں خیمے پر حملہ کر کے انگریز قوم کی تاریخ میں دغابازی اور فریب کاری کی یہ بدترین مثال ہے۔ لیکن جس وقت حملہ ہوا سراج الدولہ خیمے میں موجود نہیں تھا، اسے انگریزوں کی سازش کا پتہ پہلے ہی چل گیا تھا۔ کلائیو اور واٹسن نے سراج الدولہ کے گرد سازشوں کو جو جال بچھایا تھا، تاریخ کی کتابوں میں ان کی تفصیل بہت طویل ہے۔ انہوں نے اس کے دربار اور فوج میں غداروں کی ایک بھاری تعداد کھڑی کر لی تھی، جن کی وجہ سے نواب قدم قدم پر دھوکے کھاتا رہا، اور جس وقت سراج الدولہ کو انگریزوں کی اجلی شیطانت کا پوری طرح احساس ہوا اور اس نے پوری شدت کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اپنی سرزمین کو ان بدترین غیر ملکیوں سے پاک کر دیں گے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کلائیو نے سراج الدولہ کو نہایت قابل اعتماد وزیر نمک حرام میر ظفر کو اس وعدے کے ساتھ ملا لیا کہ سراج الدولہ کے بعد اسے ہی بنگال کا حکمران بنا دیا جائے گا۔ کلکتہ کا دولت مند سیٹھ امیر چند بھی اس سازش میں انگریزوں کی حالیف بن گیا، جس پر سراج الدولہ کا پورا اعتماد تھا۔ 4 جون 1757 عیسوی کو کلائیو، واٹسن اور میر ظفر کے درمیان ایک خفیہ سمجھوتا ہوا، جس کے تحت جس قدر اختیارات سراج الدولہ نے انگریزوں کو دے رکھے تھے، میر ظفر انہیں قائم رکھے گا۔ انگریزوں یا میر ظفر کے کسی تیسری طاقت کے ساتھ لڑائی ہو تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تمام فرانسیوں اور انگریزی کوٹھیوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور فرانسیوں کو بانگلہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ جنگ کے نقصانات کی تکلیفیں میر ظفر کمپنی کو 1 کروڑ روپے دے گا۔ اس طرح الگ الگ نقصانات کے لیے کلکتہ کے انگریز باشندوں کو 50 لاکھ، ہندوؤں کو 20 لاکھ، آمینو باشندوں کو 7 لاکھ روپے ادا کرے گا۔ کلکتہ کی خندق کے اندر اور باہر چاروں طرف 600 گز تک کی زمین انگریزوں کو دے دی جائے، اور اس کے ساتھ ہی ہگلی اور نمک کی جھیلوں میں درمیان کا تمام علاقہ انگریزوں کو دے دیا جائے۔ جب کبھی میر ظفر کو انگریز فوج کی ضرورت پڑے تو وہ اس کے سارے مصارف برداشت کرے گا۔ ہگلی کے نیچے دریا کے اوپر میر ظفر کی سرکار کوئی قلعے بندی نہیں کر سکے گی۔ اقتدار سنبھالنے کے 30 دن کے اندر میر ظفر ان تمام شرطوں کو پورا کر دے تو یہ معاہدہ قائم رہے گا۔ 12 جون 1757 عیسوی کو میر ظفر نے کلکتہ میں موجود کلائیو کے خفیہ پیغام بھیجا کہ یہی مناسب وقت ہے جب مرشید آباد پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پیغام پاتے ہی برطانوی فوج مرشید آباد کی طرف چل پڑی۔ سراج الدولہ کا جب انگریزی فوج کی مرشید آباد کی جانب پیش قدمی کی اطلاع ملی تو میر ظفر سے مشورہ کیا۔ میر ظفر نے قرآن ہاتھ میں لے کر وفاداری کی قسم کھائی اور نواب کی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے آخر تک انگریزوں سے لڑنے کا عہد کیا۔ سراج الدولہ کے سامنے میر ظفر پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ نواب پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوج لے کر مرشید آباد سے روانہ ہوا اور شہر سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر پلاسی کے میدانی میں پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ پلاش کے درختوں کا گھنا جنگل تھا، اسی لیے اس مقام کا نام فلاشی یا پلاسی پڑ گیا تھا۔ 23 جون 1757 عیسوی کو انگریزوں اور سراج الدولہ کی فوجیں آمنے سامنے تھی۔ سپہ سالار میر ظفر کے علاوہ نواب کی فوج میں 3 سردار یار خلد خاں، راجہ درلبھ رائے اور میر مدن تھے۔ سراج الدولہ کی اس عظیم الشان فوج کے 45,000 سپاہی میر ظفر کی کمان میں تھے، جبکہ 12,000 سپاہی میر مدن اور راجہ درلبھ رائے کے ماتحت تھے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ سراج الدولہ پلاسی کے میدان میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑا۔
مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس دن نواب کی فوج انگریزوں کو نیست و نابود کر دیتی، لیکن میر ظفر یار لطف خان اور راجہ درلبھ رائے اپنا ضمیر فروخت کر چکے تھے۔ عین اس وقت جب کلائیو کی فوج کے قدم اکھڑنے والے تھے، میر ظفر نے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹانے کا حکم دیا۔ البتہ میر مدن بہادری کے ساتھ آخری سانس تک لڑتے رہے اور دونوں نمک حرام سرداروں کی وجہ سے نواب کی فوجوں کی شکست ہو گئی۔ نواب میدان جنگ سے فرار ہو کر مرشد آباد واپس لوٹے، لیکن میر ظفر کے چند دن میں اسے تلاش کر کے قتل کر دیا۔ انگریزوں نے میر ظفر کو غداری کے انعام سے مرشد آباد کا کٹ پتلی صوبیدار بنایا، لیکن میر ظفر کا نام غداری اور نمک حرامی کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو چکا تھا، جبکہ نواب سراج الدولہ جیسے صاحب کردار، نیک اخلاق اور بہادر نوجوان کو بھارت میں برطانوی استعمار کے خلاف تلوار اٹھانے والے اولین مجاہدین اور اپنی مادر وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں میں شہیدان وطن کی صف میں دائمی اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو گیا۔ کلائیو کی بدعمالیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انگریز مورخین نے جھوٹے اور بے بنیادی الزامات کے ذریعے نواب سراج الدولہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سراج الدولہ کی صداقت پسندی، شجاعت، ایمانداری اور دیانتداری کو ایسی ناپاک کوششوں کے ذریعے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک انگریز افسر کرنل مالسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سراج الدولہ کے کردار میں کوئی اور خامی کیوں نہ رہی ہو، اس نے اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کی۔ کوئی بھی ایماندار اور غیر جانبدار 9 فروری اور 23 جون 1757 عیسوی کے دوران کے واقعات پر اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ شرافت کے معیار پر سراج الدولہ کا نام کلائیو کے نام سے بذرا بلند نظر آتا ہے۔ اس عالمیہ ڈرامے کے اہم کرداروں میں صرف سراج الدولہ ہی ایک ایسا شخص تھا جس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ مسلمانوں کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ سراج الدولہ کی لیاقت اور اس کی شاندار شخصیت کی وجہ سے ہی برطانیہ کی عیسائی تاجروں نے اپنی قوم کے مفاد میں اس کا خاتمہ کرنا ضروری سمجھا۔ نواب کا خزانہ زر ظاہر سے لبریز تھا، غیر ملکیوں کی نگاہیں اس بے پناہ دولت پر جمی ہوئی تھی۔ سراج الدولہ کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ سازش انگریزوں کی چالوں کو سمجھ نہیں سکا۔ بار بار دھوکہ کھا کر بھی ان پر رحم اور دوستی کا برتاؤ کرنا اور ان سے امن و امان کے ساتھ رہنے کی توقع کرنا سراج الدولہ کی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے بھارت میں انگریز کی اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع ملا۔ پلاسی کی جنگ جیتنے کے بعد اس مقام پر بھارت میں برطانوی حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ انگریزوں نے اس میدان میں کھڑے پلاش کے درختوں کو جڑوں سے کھود کر لکڑیاں انگلستان روانہ کر دی تاکہ وہ پورے برطانیوں کو انگریزوں میں تقسیم کی جائے، اور اس طرح اس دن کی یاد ہمیشہ قائم رکھی جائے جب بھارت میں برطانوی سامراجیہ قائم کرنے میں اہم کامیابی حاصل ہوئی۔ سراج الدولہ نے اپنے مختصر سے دور حکومت میں اپنے نانا کی روایت کو قائم رکھا۔ بنگال کی تاریخ شاہد ہے، علی وردی خان اور سراج الدولہ نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں سمجھا۔ سراج الدولہ کے بعد غدار میر ظفر بنگال کا کٹ پتلی نواب بنا۔ وہاں لارڈ کلائیو کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ مرشد آباد کے ایک شوق طبع درباری نے میر ظفر کو کلائیو کا گدھا کا خطاب دیا تھا۔ انگریزوں کی حکمت عامل کے تحت میر ظفر نے ریاست کے تمام ہندو وزیروں اور عمال کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا تھا اور ان کی جگہ مسلمان مقرر کیے گئے۔ اس کا نتیجہ میر ظفر کے لیے نقصان دہ لیکن انگریزوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، کیونکہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دوریاں بڑھی اور فقرہ وارانہ اتحاد ختم ہو گیا۔ یہی میر ظفر کے زوال کا باعث بن گیا۔ انگریز ایسے ہی چاہتے تھے۔ بہرحال ٹیپو سلطان کا غدار وزیر میر صادق اور سراج الدولہ کا نمک حرام وزیر میر ظفر بھارت کی نظر میں ذلیل و وقار رہیں گے۔ ظفر آج بنگال، صادق آج دکن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔